خوشی کو اسباب ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور زندگی ہر چیز کا جو دور اور جس کو دور دوسری طرف یہ بھی سچائی کہ انسان کا پیدا کرنے والا نہایت شفیق اور مہربان رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر بندہ اور ہر بندے دنیا سے لے کر آخرت تک خوش اور مضمون ہے۔ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ہم اپنے بندوں کو بندیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دونوں باتوں کے باوجود اس کے کہ انسان خود بھی خوش ہونا چاہتے ہیں اور رب بھی ہر بندے اور بندے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں خوف سے دل سے محفوظ دیکھنا چاہیے۔ ان دونوں باتوں کے باوجود کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آخرت کا حال جو معلوم ہوگا، لیکن دنیا میں ہم انسانوں کی غالب اکثر زندگی خوشیوں کے ساتھ نہیں گزار پائے۔
سچائی حقیقی طور پر روحانی سلوک کے ساتھ خوشی اور فرحت انصاف اطمینان کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے خوش نصیب بندے بندیاں بہت کم. تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر کسی طرح اپنی خوشی کا انتظام کر لیں اور پھر بھی بری طرح خوشی ہو کیسا محسوس حسرت باقی رہتی ہے بے ایمانی کی کیفیت باقی رہتی ہے اور زندگی اکثر جو گزرتی ہے بس وہ گزرتی چلی جاتی ہے اور اس طور پر گزرتی ہے کہ بڑے انسان خوشیوں کے اسباب جن چیزوں کو سمجھتا ہے وہ سب اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ بھی اور وہ خوشی ہے. آپ ایک چھوٹے بچے سے شروعات کی ہے سوچنے کی زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے جب پڑھائی سے بچہ تنگ آتا ہے ہوم ورک سے تنگ آتا ہے روز ٹیسٹ روز امتحان گھر کے کام ہے کبھی امی ڈانٹی ہے کبھی ابو ڈانٹی ہے کبھی بھائی ڈانٹا ہے کبھی یہ جاؤ بڑا سے وہ جاؤ بڑا پاؤ جاؤ گناہ کی سزا ہے. اور بچہ جو ہے جھولا جھولا جو سوچتا ہے وہ جو چھوٹا ہوں بڑا پسند نہیں ہوتا جو مجھے کام لیتے ہیں مجھے ڈانٹتے ہیں مجھے جہاں جب کلاسوں سے ڈانٹتا ہے وہ گھر بہت ہو مشین ہے بڑا بڑا ہمیں پھر پتا ہوں بڑا ہوں کہ میں پھر خوش ہوں اور کیا ہوتا ہے اور امتحان سب ہوتے ہیں اور اس عمر میں ہم کہتا ہے کہ یہ نہیں جاتا ہے یہ لہرا بن جاتی ایک ہزار دو سو سمجھ گئی مجھے نہیں لگا کہ ضرورت نہیں ہمارا خوش اچھی ہم کو مل گئے ہمارا کام آسان کریں. اب میں نے سوچتا ہے کہ رہنا کہ بھائی مجھے رہنا خوش رہتی ہے اور دونوں یہ سوچتے ہیں کہ بس دونوں مل جائیں گے تو خوش ہوں بس سب کریں تو مزہ آئے گا کہ کیا ہے شاہجہاں کو نکال محل کے ساتھ تو مزہ آ جاتا ہے مل جائے اپنے نکال میں لے کے پھر ہوگا اور وہ ہوگا وہ کیا ہو جاتا ہے. اور آتا ہے ایک وقت جب پھنس جاتا ہے میرا بولنا شادی کرنے کے بعد آدمی جس طرح پچھتاتا ہے دوسروں کو وصیت کرتا ہے کہ مسئلے تو بنتے ہوں گے آزاد کرتا ہے مانتا نہیں ابھی کا ایک کہاوت ہے کہ بعد شهر الحسن تعطي السماوات البصر کہ ہم کے ایک مہینے کے بعد کہ رسول پلس 3 سال ہر سال شروع اور اللہ کا عظیم
میرا مجھے والا پہلے سوال نہ ہو کوئی لڑکا لڑکی شادی کرانے کے لیے کہیں جانے ہو آپ اس سے کہیں گے 5 لاکھ روپئے دوں گا شادی کر لو وہ کہیں 5.5 لاکھ کے لیے میں بات کرتے اور وہ سڑک پر بھاگتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتے سب پر جوتے چھوڑ کر بھاگا اور لوگ دوڑا کے پکڑتے کہ کیا خرید کیا ہوا تھا وہ کہتا ہے مجھے نکالتے نہیں جا رہے چلیے میں نے کیا دیا ہے چلیے مجھے نکالتے نہیں اچھا لگا میں آزاد آدمی رات میں 2 بجے ہوں کہ 1 بجے ہوں کوئی خوشی آ رہی ہوں اور کہاں پیسے کما رہا ہوں کہاں خرچ کر رہا ہوں بہت مستی کی زندگی ہے دماغ میں خراب ہوتی ہے شادی کرتے میں بیرون زندگی لگا دیتا رات میں 10 بجے جیسے میں نے جاتے ہیں کہاں اور ایسی فیملی ہوتی ہے کسی چندر زمین میں اللہ طرح سے اچھی حکمت ہے کہ فیملی چلانی ہے انسانی نسلوں کو چلانا ہے لوگوں کو آباد کرنا ہے تمدن کو آگے بڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ میری لڑکی اور لڑکی کے اندر ایک شوق رکھتی ہے وہ شوق نہ ہوتا تو سیریسلی کرنے کے بعد وہ شوق نہ ہوتا تو کوئی ذمہ داری کا توق اپنی زمین میں نہیں دیتا لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کیا ہو خوب پتا ہے کہ ایک تو ساتھ کو جھیلنا پڑے گا منا ابڑا کرنا تھا تو کیا ہوگا ایک نیا ملک ہوگا نئی دنیا ہوگی جس کے وقت گھر میں تو لڑکیاں عام طور پر بہت مستی کرتی سارا کام اپنی بھابھی کو ڈالتی ہیں یہ عجیب و غریب زبان ہے ہمارے ملک کا باہر کا نہیں یہ ہمارے ملک کے رواجوں میں سے رواج یہ ہے کہ جب جہاں گھر میں آتی ہے بہت گھر میں آتی ہے تو ماں ہو یا بیٹی ہو ساتھ میں سب کا یہ نظام ہوتا ہے کہ کام کاج کی ذمہ داری ان کی اکثر لڑکیاں اپنے گھر میں عام طور پر یہ سمجھتی ہیں تو شادی کے بعد اپنے سسرال جانے سے بہت کرتے ہیں اس گھر میں تھوڑے دن کے لیے جیسے بھابھی جانے ہم بھی جانے ہمارے ملک کے رواجوں میں پھر کیا مجھے دوسرے مسلم ملکوں میں نہیں ہے بہت بڑی آنی چاہیے بہت بڑا ظلم اس وقت مسلمانوں کو بات نہیں کرنی ہے لیکن بات چھڑ گئی ہے تو اتنا بہت بڑا ہے اور ابھی شاید آگے اپنی جگہ پر یہ بات آ جائے گی لگ رہا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری کام کرنے کی ہے کس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ قانون کے ذریعے سے سمجھنے اور سمجھانے کی چیز نہیں یہ آپس کے رشتے ناطے گھر کی خوشیاں یہ مسئلے مسائل اور قانون کے ذریعے نہیں ہے یہ تو محبت کے ذریعے سے قربانی کے ذریعے سے احساس کے ذریعے اچھے اخلاق کے ذریعے خدمت کے جذبے کے ذریعے سے یہ جیتا جاتا ہے ہر ایک یہ سمجھے بس میری ذمہ داری میں کروں گی میں کروں گی میں کروں گی اور جو خود جانتے ہیں کہ میرے اوپر شادی کے بعد بہت سے ہوش کرنے کی ذمہ داری کو تو ماں بننے کے چکر شروع ہوگا کتنی تکلیفوں سے گزرنا ہوگا پھر ماں بننے کی اس کے بعد کیا ہوگا میری زندگی اپنی تو وہی ہے ان کو اپنے لیے ذمہ رہتی اس
کی زندگی اس کے بچے کے ساتھ اس یہ ہوگا مگر اس کے باوجود اس اللہ کی زندگی فطرت اور اس فطرت کی وجہ سے اس کو انتظار ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے. تو زندگی کے مختلف مراحل گزرتے ہیں اور خوشی جس کو انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ سیٹسفیکشن ایک روحانی سکون اس کی تلاش اس کی جاری ہوتی ہے اور وہ اس کے قدم آگے بڑھتا رہتا ہے یہ سمجھتا ہے اچھا اب ملے گا مجھ کو وہ روحانی سکون، اچھا اب ملے گی وہ خوشی، اور پھر وہ شراب کی طرح آگے بڑھ جاتی اور پھر میں بات بن جاتا ہے انسان. بچوں کی فکریں، بچوں کی ذمہ داریاں، ان کی تعلیم، ضرورت، خرچہ، لباس نہیں کرتے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیوں کی فکریں، ان کی کاروبار روزگار کی فکریں، ان کو سیٹل کرنے کی فکریں کسی حکومت تمام ہو جاتی ہے. میں آگے کتنے بڑا ہی یاد دلاؤں. اور سارے مہینے بگڑ جاتے ہیں اور اصلی خوشی کے لیے انسان ترستا ہی رہتا. بہت کم لوگ ہیں جن کو واقعی وہ سچے دل سے یہ کہیں کہ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں، مجھے بہت مسرت ہے. کسی کی طرح حالات پوری کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ پریشان بن رہے ہیں. جب آدمی اپنے اندر کی سوچ کو بتانا چاہیے تو ایسا نہیں کچھ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو خوشیوں کا سبب سمجھتے ہیں دلی خوشی اور روحانی اطمینان کا اصل سبب وہ چیزیں ہیں، اور جو چیزیں خوشی اور روحانی اطمینان کا اصل سبب ہیں وہ ان تک ہمارا ذہن نہیں جاتا. اس لیے ہم بس سوچتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور بچپن سے نوجوانی سے جوانی اور جوانی سے اگلے ہونے سے بڑھاپا اور پھر جوانی سب نوبتیں آ جاتی ہیں اور ہمیں سے اکثر لوگ اس خوشی کو نہیں ہوتا. اصل میری بات ہے کہ یہ جاننا پڑے گا ہمیں کہ بھائی وہ روحانی سکون کا اصل سبب کیا ہے، اسے اصل سورس جو کہ خود اور سیٹسفیکشن کا روحانی مسرت کا اصل سورس ہے ابھورا پر نہیں. اور اگر کوئی انسان رفتار سے سینسٹیو ہے اور ریلیشن کی قوت رکھتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ مس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ آئی نہیں سمجھے کچھ ٹائم نہیں ہے، میں ایک کمپلیٹ ہوں. وہ نہیں جان پاتا کہ کیا کرنا ہے، لیکن اتنا ضرور وہ جاننے لگتا ہے اگر وہ بہت حساس ہوتا ہے. اور جہاں غور و فکر کا آگے ہے اگلی بات میں یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں گہرے غور و فکر کا آگے بہت کم ہے. میں ٹھیک انسان انٹروسپیکٹ کرتے ہوں، انالائسس کرتے ہوں، تجزیہ کرتے ہوں اپنے اندر کہ کیا معاملہ کیا ہے، کیا غصہ کیا ہے. میں کوئی سب کچھ نہیں ایسا سوچنے والے بھی ہوتے ہیں. گانوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے توجہ دلائی جاتی ہے کہ تھوڑے کچھ اور لوگ سوچتے ہیں. کیا یہ بات تو سنیں، یہ تو میرا بھی کام ہے جو بیان کرنے والا بیان کرنا.
یہ بات تو صحیح ہے کہ میری مدد سے ایک قسم کی ایک ابھی من کا اختیار رکھتا ہوں اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھ میں کھلا رہی باروں کو کیا کریں ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے بہت نوجوان بچوں اور بچوں کے لیے یہ بہترین ٹاپک جن کے ایڈمیشن کبھی باقی ہے اور عورت کے ابھی ان کے سامنے زندگی میں ہے جس کو ان کو جینا ہے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس کا بہت حق رکھتے ہیں کہ کوئی بہت محبت کے ساتھ شفقت اور پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو ان کی زندگی میں خوش رہنے کا راز بتائے. اور یہ بچوں بچیوں کا نوجوانوں کا فرض ہے کوئی اس فیصلے میں بتانے والا نہیں جانے کہ اس کے کاموں کی سمجھ اس علم کی قدر کریں اس انفارمیشن کی قدر کریں اور اس کو عام بیان کتنا مشکل ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو بیسٹ سیلنگ بکس ہیں بہترین بکنے والی کتابیں جو ہیں وہ اسی موضوع پر ہیں کہ دنیا میں آپ زندگی میں خوش کہتے ہیں. کوئی لکھتا ہے کتاب عربی میں داخل فرق مبدأ حیات منزلی کوئی عربی میں کتاب لکھتا ہے لا تحزن مطلب اس سے کیا ہے کہ نہیں رہا کرو. اب ایک نوجوان جب کو اس سال میں داخل ہوتا ہے اب تو ماشاء اللہ یہاں کے مطلب وہ ہے جو بک اس سال میں جانے کی غلطی کبھی نہیں کرتا مسلم منڈی میں جاتا ہے چکر مارکیٹ میں جاتا ہے. لیکن مسلمان اور وہ بھی بیمار مسلمان ہیں وہ نہیں پڑھاتے. لیکن میرے ایسا ہمارا آدمی ہندوستان میں بہت جایا کرتا ہے اور آج بھی مٹھائی کے دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں پانی نہیں کھاتا وہ سوال کے سامنے سے گزرتے ہوئے راستے میں دونوں میں پانی آتا ہے. اللہ نے نوجوان کو موسیقی کی تعلیم پر ہوگا ذوق ہے سے کرے. ہندوستان میں کوئی جائے اور دیکھیں کہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو آتے ہیں اور اپنی چمچماتی ہوئی کاروں سے اوپر کرنے کو ہندوستان میں آتے ہیں وہ سب سے زیادہ کس قسم کی کتابوں کی طرف اٹریکٹ ہو. وہ کتاب جس کے چاہیے سے اندازہ ہو کہ یہ زندگی میں خوش رہنے کا راز بتا دے گی سب سے زیادہ وہی کتاب آج کل دیکھے. غلط بات ہے کہ اس کے اندر خوش رہنے کا صحیح رہنمائی ہے نہیں. فوٹو پڑھنے کے بعد اور گزرنے کے بعد پتہ چلے. اس لیے آج کل جو مسلمان ہیں وہ کتاب میں صحیح کچھ نہیں لکھتے ہیں لیکن کتاب کا عنوان کو اسی طرح پر رکھتے ہیں بہت پرکشش جس سے یہ لگے کہ اس کتاب کو پڑھنے کو خوش رہو. کتنا ترسا ہوا ہے آج کا انسان جبکہ آج سے زیادہ کھاتا پیتا انسان انسانی تاریخ میں کبھی نہیں. جتنے اچھے مقاموں میں رہنے والے لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ اس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سائیکل سے اتر کر کوئی آیا ہو اور اس نے خوشیوں کے لیے کوئی کتاب تلاش کی ہو. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بڑی اچھی اچھی کاروں سے اترنے والے جو لوگ آتے ہیں انہیں کتابوں کا سب سے زیادہ جو آج کل لیکچرس مقبول ہوتے ہیں دنیا میں وہ انہیں موضوعات پر ہوتے ہیں اور یہ موضوعات لوگ کیا کریں گے کہ ہم کو روزانہ کتابی تعلیم میں مسجدوں کے بیانوں میں
مفت ملتے ہیں فری آف کاسٹ. ہیرے جواہرات موتیاں خوشیوں کا اصل سبب ہے. میں تمہارا سکسیس کریٹ کر کے جواب دوں گا کیوں نہیں دوں. یہ جانے کا ایک طریقہ ہے. ایک برے وہ لوگ گوار ہیں اصل گوار نہیں دے رہے جان بوجھ کر. ایسا نہیں کہ میں بھول جاؤں. سب وہ انتظام ہے کہ جلدی سے سب کیا بات کر رہے ہیں کون سی کتاب آپ کو جلدی بتائے کہ خوشیوں کا رات کیا ہے. آج شام کی خوشی شروع ہو گئی اور پہلے لطیفہ پیسہ ہوتا ہے میں نے اسی لطیفے میں جواب مل جائے اتنا کہ بادشاہ چلانا بھی مان گئے. بہت لمبی چلی بیماری بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہوئی. بہت دور سے کسی حکیم صاحب کو بلایا گیا جن کی عالمی شہرت. حکیم صاحب نے حالات دیکھیے علاج مدد دیکھیے اور نسخہ لکھا. حکیم صاحب کا خدام عملہ نوکر چاکر جو نسخہ دیا آپ بچے شروع کرا بہت جلد سیکھا ہوگا. انہوں نے نسخہ دیا یہ سوچ کر کے نئی ڈیوٹیاں ہوں گی دوائیں ہوں گی مفرحات مقابلات ہوں گی. پتہ نہیں کون سی بڑی ڈیوٹی کو ایران سے منگانا ہوگا کس کو چین سے منگانا ہوگا. چلو منگائیں تو بادشاہ سلامت منگائے. لیکن اس سے کیا لکھا تھا اس سے لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت کو کسی خوش آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے. بس یہ نقصان کرتا نہیں کرتا کرتا بشر کے لیے خوش آدمی کرتا ہوں. آپ کے ملک میں جو خوش آدمی ہو اس کا کرتا کرتے ہیں وہ بنا دیجیے. میں نہیں ویوہار کرتا ہوں بس ٹھیک ہے. وہ سارے علاج تو کر چکے تھے میرے علاج میں باقی رہ گیا ہے. وہ نہیں کرتے ہیں وہ ایک کرتا وہ بھی بادشاہ کے لیے ان کا ان کے پاس دس کرتے ہوتے ہیں تو بادشاہ کرانے کے لیے کرتے کا کیا مسئلہ. سوچا کہ کس کے بعد میں وہ خوش ہو. یہی خیال ہوا کہ بادشاہ کے بعد نیکسٹ چھٹی جو ہوتا ہے تو پرائم منسٹر ہوتا ہے پردھان منتری ہوتے ہیں. ان کے پاس کیا ان سے کرتا مانگ اور خوش ہوئے. ان کے پاس گئے وزیر اعظم سے کہا کہ بادشاہ سلامت دینا چاہیے. آپ نے حکیم صاحب کو بلایا تھا. حکیم صاحب نے نسخہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا تو ہونے گئے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی. آپ کو بہت اس میں خوش آدمی ہو نہیں سکتا ہے. کرتا علاج کرنا دیجیے بادشاہ سلامت ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو ترقی ملے گی یہ ملے گی. تو وہ بھی اس موقع پہ ووٹ نہیں کرتا اپنی مستقبل حالت کے خلاف. اور اس نے کہا کہ لیکن یہ شخص ہے تو خوش آدمی کا کرتا ہوں تو میں اپنا کرتا ہوں لیکن یہ شخص میں خوش ہوں. تم کو کیا بتا میں کچھ پہلے بار عزت نہیں. بزنس منسٹر کے پاس آج سے بہت بولوں سب سے بڑا وہی ہوتا ہے گورنمنٹ میں نیکسٹ پرائم منسٹر ہوم منسٹر ہوتا ہے ڈیفینس منسٹر. اور ساری فوجیں اس سے وہاں کہیں پر وہ خوش ہوگا. بندی دہلی ہوائی سب میں نے جہاں جہاں گئے کہانی سنائی کرتا مانگا تو وہ خوش. میری بیوی کے پوچھوں پچھلے 20 مہینوں سے خوش ہوں. خود کے زمانے بننے سب ہے لیکن اگر خوشی سب ہے کام سب
میں خوش ہوں رہتا ہوں پریشان کوئی دعائیں کرتا ہوں اور بڑی تک کتاب دیں پھر بڑے بڑے کروڑپتی اور پتیوں کے پاس گئے ایک کرتا لینے گئے خط میں نہیں جواب دیا کہ بھائی کرتے حاضر ہی مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا بھائی کسی اور کے پاس جاؤ میں بہت پریشان رہتا ہوں جانتے آپ لوگ اکثر اتنا حال بتاتے ہیں بہت جان لیتے ہیں خوش رہیے کہ آپ اکیلے بڑے بڑے نہیں ہیں کم سے کم اتنی کی تصویر بندہ کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے سب بند سے ہو گئے چلو یہ سمجھ نہیں آیا کہ بیان میں کب دیں گے اگر ہم دیں گے تو کیا ہوگا کیا بڑی پھر یہ کہہ ہوا کہ چھوڑو غریبوں کو چھوڑو امیروں کو چھوڑو شہروں کو اب چلو دیہات اور کسی اور دیہاتوں میں چلتے ہیں غریبوں میں تلاش کرتے ہیں اور ملے کا کوئی خوش آدمی کا کرتا ہے سرکاری چیزیں دیہاتوں اور گاؤں کا دورہ کرنے کے لیے خوش آدمی کو تلاش کرنے کے لیے گھوم کے نظر آیا دور سے کہ کہیں پر تالاب ہے پانی جمع ہے اور کوئی بڑے یہاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گھٹنے تک کی تعلیم پانی میں ہے دھوتی پہنے ہوئے ہیں اور ہر کچھ کے بعد ایک پانی نکالتے ہیں کسی چیز سے تالاب میں سے اور اپنے اوپر ڈالتے ہیں اور دور سے جیت جاتے ہیں خوب گانا گا رہے ہیں بس وہ دل سے دیکھ لیا کہ وہ مل گیا خوش آدمی کیا مل گیا خوش آدمی کون سے اس کے بعد بڑے بڑے کیا کرتے ہو مزدوری کرتے کھیت میں اچھا ختم مزدوری ہے کچھ نام پڑھو تو نام تم نے پہلے جاؤ تو بھولنا آئے گا نوکر چاہتے نہیں تمہارے اچھا وہ کیسے ہوگا ان کا بس بادشاہ سلامت بیماری کا تو سنا ہوگا ہاں یہ تو سنا اپنی سال میں دوسرا لکھا ہے کہ کچھ آدمی کا کرتا پہننا تو ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ کہیں دیکھ لیا کہ تم کچھ آدمی ہو جو کسی کرتا دے تو بادشاہ سلامت کو پہنائیں گے اسی کے کس کا کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے تم کو لے جا کے پیش کر دیں گے اس سمے میں توڑ دے جاؤ گے گاڑی بھی جائے گی راجا بنو گے راجا مہاراجا بہت زور سے ہٹے ہو کریں گے کہ مجھے بچوں میں تو بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش ہوں مگر کرتا تو ہو نہیں وہی پہلے ہی کرتا تو ہے سامنے آنا جواب جن کے پاس سینکڑوں کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے اور جو ایک بندہ خوش ملا اس کے پاس ایک کرتا نہیں اصل میں خوشیوں کا سبب ایمان دولت لباس خون مکان کھانے زیورات یہ نہیں ہے خوشیوں کا اصل سورس یہ نہیں ہے یہ تو اللہ نے انسان کا دل بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے بنایا ہوا دل کس چیز سے خوش ہونا اور اس نے کہا ہے اللہ ذکر اللہ فاطمئن قلوب تم اپنے دل میں میری یاد بھر لو اور پھر دیکھنا کہ تم کو خوشیاں اطمینان دیکھا تم کپڑے سے کپڑے جمع کیے جا رہے ہو جھوٹے میں جھوٹے جمع کیے جا رہے ہو پڑھنے سے پڑھائی کرے جا رہے ہو سوالیاں بہتر سے بہتر بنا لو میں حرام کو نہیں دیتا تمہارے لیے بنائی ہے میری بچی نے اپنے لیے نہیں بنائی لیکن اس چکر میں تم اتنا پڑھو کہ جو خوشی کا اصل ذریعہ ہے اس کو بھول جاؤ یہ غلطی کرو گے تم ہی پچھتاؤ گے میں تو تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ تمہاری خوشی یا تمہاری نہ خوشی تمہارے اپنے ہاتھ میں میں نے رکھی ہے میں مداخلت نہیں کروں یہ سب سے اہم جملہ میں انٹرفیئر نہیں کروں گا تم خوشی کے اسباب جمع کرو گے تم کو خوشی ملے گی تم خوشی کا حقیقی سبب جمع نہیں کرو گی تم کو خوشی نہیں ملے گی یہ میں نہیں کروں گا کہ تم خوشی کے اسباب جمع نہ کرو پھر بھی میں تم کو خوش کروں اور یہ میں نہیں کروں گا کہ تم خوشی کا حقیقی سبب اکٹھا کر لو تقویٰ اختیار کر لو گناہوں سے بچ جاؤ
میں کیا کرو، مجھے یاد رکھو، غریبوں کی خدمت کرو، اور پھر میں ان کو خوش نہ کروں یا کوئی میں مداخلت نہیں کروں گا، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ تم اگر یہ والی نہیں اختیار کرو گے کچھ، یہ والی نہیں اختیار کرو گے خوش نہیں کروں، تمہارے ہاتھ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا مقدر اسی طرح تو ہے شناخت۔ انسان کو جو اللہ پاورفل مخلوق بنا کر دے رہا ہے، کوئی مخلوق پاورفل نہیں ہے، پاور لیس ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت نہیں جہنم نہیں۔ لکھا کی اپنی فطرت میں مجبوری ہے مولانا۔ عمل انسان کے لیے مقام ہے، انسان پورے اپنے ہاتھ میں ہے، میری دنیا کی خوشی ہے کہ یہ آخرت بتانا میرا کام ہے، اور بتانے میں میں نے کمی نہیں کی، نبیوں کو نبی بھیجے، کتابوں کو کتابیں بھیجی، اور آخر کو نبیوں کو سردار دے، میں نے بتانے میں کوئی کمی۔ اب یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، تم خوشی کے حقیقی سبب کو اختیار کرو گے تو میں خوش کر کے رہوں گا۔ تمہارے گھر میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں ہوگی، بھوک اور طاقت ہوگا، تو دیکھ لینا تم اگر خوشی کا حقیقی سبب تمہارے پاس ہوگا تو تم ساتھوں کے ساتھ تم کروڑ پتوں سے زیادہ خوش ہو۔ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے کہ صحابہ اکثر غریب تھے، اور یہ بات بھی انشاءاللہ سب کو معلوم ہوگی کہ سب خوش رہتے، اتنے خوش رہتے تھے کہ ان مستقل خوش رہنے کی وجہ سے صحت اچھی ہے۔ آج کل آسمانی اکثر بیماریاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم ٹینشن لے، اکثر ڈاکٹر مریضوں کی کیا کہتا ہے یہ اسٹریس پرابلم ہے، آپ کو ٹینشن سمجھے، آپ ٹینشن لیں لیکن سمجھ، اور کیا حال تھا صحابہ کے دور میں مجھے کہ دو بڑے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے باہر سے، بہت بڑے قدیم عظیم ماہر لوگ، کہ حکومت نے ان کو اسلامی حکومت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفے کے طور پر دیا۔ حکومتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں، تبادلہ ہوتا ہے، لیکن کئی سال میں رہے حضرت ترکی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی شراکت کے دور میں حضرت ترکی کے اکبر کو یہ خبر ملی کہ وہ دونوں حکیم ڈاکٹر صاحبان سامان پیک کرنے سے واپس جائے۔ بہت سی اپنی جاسوس ہیں، مہمان جانا اپنے جائیں، ان کو بلایا، پوچھا کہ میں نے سنا تھوڑا اپنے گھروں واپس آئے، جی کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کوئی نہیں، مسئلہ یہ ہے سمجھنا، اور اگر کچھ دن رک گئے تو ہم نے جو پڑھا ہے ڈاکٹری حکیم سب بھول جائیں گے، اس لیے ہمارے پاس تو نہیں آپ لوگ کو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم نے جو پڑھا ہے ایسا بھول جائیں گے، اسی لیے ڈاکٹر میں نام طور پر شفا کی باتیں نہیں کرتے۔ بڑی بےچینی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ میرا اپنا کلینک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ رائے نہیں کرتا ہے مسلمان اور جس مسلک والوں کے نزدیک نماز کی قضاء ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی عید کے دن نہیں بلکہ قضاء ضروری ہے، نام کوئی اختلاف نہیں۔ میں صدیق کے اکبر نے ایک قرآن کیا، اچھا میں یہ بات آپ یہ بتاؤ کہ ہمیں دینا کیوں؟ ہمارے حساب سے آپ کو بیمار دو وجہ کی وجہ سے ایک تو یہ کہ آپ
زبردست صفائی کا استعمال ہے، زبردست صفائی. آپ کا گھر صاف رہتا ہے، آپ کے لباس صاف ہے، آپ کا ہر چیز بالکل صاف ہوتی ہے، کوئی کچرا نہیں ہوتا، کوئی کوڑا نہیں ہوتا، کوئی گندگی نہیں ہوتی، شہر پورا صاف ہوتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بہت کس کے بھوک لگتی ہے کہیں کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے بھی ہیں تو ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ چھوڑ دیتے کھانے میوے کا، تو کم کھاتے پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے. بس اتنا کوئی انسان کھائے گا اور اس وقت کھائے گا کہ جب کہ بھوک لگی ہے تو وہ ختم ہوگا، تو اس کی تو بیماری پیدا ہونے کا امکان بن ہے. خوشیوں کا جو سبب تھا میں وہ بیان کرنا تھا کہ صحابہ کرام مالدار لوگ نہیں تھے اور وہ خوش تھے. بڑی زبردست ہوتی ہے. ہر شخص کو اپنے دل کو خوش رکھنے کی ترکیبیں سیکھنی چاہتے ہیں. دل خوش رہے، دل مطمئن رہے گا تو انسان جو واقعی اس دنیا میں اس کو خوشی ہوتی ہے. آج تو ہم سے ایک اور غلطی ہو گئی، عام انسان سے، عام انسان سب بھائیوں بہنوں سے ہم پورے جانے میں پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑا ریلیکس ہو جائے اور بڑا سا مصیبت کو روزن کی چھٹی ہو. کوئی انٹرنیٹ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی فلم دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی فوٹوگرافی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی موبائل سے کھیلنے لگتا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیلنے لگتا ہے، کوئی اور میچ دیکھنے لگتا ہے، کوئی اور کچھ کام کرنے لگتا ہے کہ کسی طرح میں اس رجحان سے چھٹکارا پاؤں. تو لیکن اس انسان سے پوچھا جائے بہت محبت کے ساتھ کہ اپنا ذاتی تجربہ ہونا، تم نے جب ویڈیو گیم دیکھا، تم نے جب انٹرنیٹ کا استعمال کیا، مس یوز کیا، ابیوز کیا، تم نے موبائل کا غلط استعمال کیا، تم نے کسی اور سے بات کی، کسی کو میسج بھیجے، اس کے بعد تم دل میں تمہارے بہت اطمینان آ جائے، خوش ہو جائے. وہ لڑکا نوجوان شہری کے ساتھ یہ بتائے گا ایسا بالکل نہیں. میری کلاس اور پڑھ گئی، ریویژن اور پڑھ گئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کہیں سلام ملا میری دنیا میں کوئی کر دیتے کہ پوری دنیا میں کلاس بجا میں کھڑا ہے پوچھے آپ بینک کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں ذرا بنا کر دوں. بینک کرنے کے بعد جب آپ سے ملیں گے آپ خوش ہو گئے. آپ کے دونوں کھیلنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے باغ میں ڈانس دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ جو کلب میں آئے ہیں میوزک سننے کے لیے، آپ جو مکس پارٹی میں آئے ہیں وہ میں آپ بتائیں بالکل خوشی اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں رکھی ہے نا وہی ملے گی. میرے صاحب پر 500 روپئے کا نوٹ ہو گیا، وہ نکلے باہر میدان میں گھومنے کے لیے، کسی نے پسند ہو گیا نہیں ملا، کسی کو خیال ہوا اپنی بات مجھے پہنچانا آپ کا نوٹ 500 کا کھولا کہاں تھا، انہوں نے خیال سے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو بن نہیں تھا تو لڑائی کی لڑائی یہ چیز جہاں کھوتی ہے، یہ چیز جہاں ہوتی ہے، یہ چیز جہاں نہیں ہے میری یہ بتا اللہ پتہ بتانا ہے میرے بندوں تمہارا اطمینان میرے تقویٰ میں رکھا. اللہ ان اولیاء اللہ الذين آمنوا وكانوا يتقون
گے تو خوش ہوں گے. جس کی گناہ ہوگا خوشی تمہارے اندر سے نکل جائے. تب تک واپس نہیں آئے گی جب تک سچی توبہ کے ذریعے اللہ وہ گناہ تمہارا معاف نہیں کر دے گا, آواز سے مٹا نہیں دے گا, دل سے اس کے بعد جھوٹوں کو مٹا نہیں دے گا. تب تک ہماری خوشی واپس نہیں آئے گی. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, یہ لوگ چاہیے تو سب سننے رہتے ہیں. میں اکثر ٹرین وغیرہ میں یا فلائٹ وغیرہ میں اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور میرا لوگ خود بھی شفٹ ہوتا ہے, مجھے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں ہوتا, کچھ کام کرنا نہیں ہوتا, تو میں اس طرح سنتا ہے اپنے ساتھی سے چیز ہو. اور مقصد ساتھی کو سنا نہیں ہوتا, مقصد تیسرا مسافر بیٹھا ہے, یہ سامنے کو بیٹھا ہے, یہ ٹرین کے سامنے کی برتر کو بیٹھا ہے, اس کو سنو. اور اس لیے میں 3 بہت نسخہ دیکھا ہے کہ آج کل ہر شخص کو اس موضوع پر تلاش ہے. جتنی چیزیں شریر دعائیں ہیں ان میں زیادہ بڑے جو دھارمک چیزوں کے ہیں, تھراپی کے ہیں, اسپرچل ہے, اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کی پریزنٹیشن کو, ان کے لیکچر کو پسند کیا جا رہا ہے جو روحانی خوشی بیان کرتے ہیں. اللہ کا بہت قرآن ہے, تمام روزہ پڑھنے والے سمجھنے والے عام مسلمانوں کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اگر کہ ہم اس لیول پر نہیں آگے بڑھ جا سکتے ہیں, لیکن عام مسلمانوں کو الحمدللہ دوسروں کی بڑی بس میں اتنا بیچ میں چاہیے کہ بے شک ہمارے اطمینان اور خوشی میں نظر آتا ہی ہے, لیکن کروڑوں اربوں کی تعداد میں عام لوگوں کے مقابلے میں آپ لوگ خوش رہتے ہیں. اس پر شکر ادا کریں, شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. اس لیے آپ لوگ الحمدللہ ان کی چہروں کے پیچھے میرے کے نہیں پڑتے ہیں گے. اگر پتا نہیں ہے کہ ہم کریں گے آج تک ہو گئے. جیسے آج کے رد میں کتاب لکھی رسم میں کے رد میں پڑھی بڑی ہوئی ہے, اور اس میں تو کئی رسموں کو بتا دیجیے جس کو پتہ نہیں. کتاب میں کی گئی رسمیں سنائیں گے اور وہ دنیا کے لیے میں خوب خوش کئی رسمیں تھی. تو آپ پہلے دنیا تو پتہ نہیں تھا, آج پتہ چلا. بہت پسند کیا جاتا ہے ان چینلوں کو, صبح لوگ دیکھتے ہیں. ان چینلوں میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ خوش کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اندازہ ہو کہ آج کی دنیا کتنی پیسے ہوئی. تھوڑی دیر پہلے بامبے نیوز ایکسپریس آفیسر نے اپنے بڑے آفیسر کو گولی مارا. اور یہ آئے دن بامبے نیوز کے ساتھ سے کئی چیزیں دیتے ہیں کہ ایک پولیس والوں نے بالکل درد مار اب کسی نے آفیسر کو گولی ماری. تو پولیس کمشنر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کچھ ہے, ہمارے پولیس کے جو آفیسر تھے آفیسر تھے یہ بہت ٹینشن میں رہ گئے تھے, لیکن بہت سے غصہ آتا ہے وہی لوگوں نے ان کے دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس پر سمجھ کر رہے ہیں بہت چیز میں دل ہوتا ہے نا, لیکن اس میں ذرائع ہے مشورہ صرف بھی نہیں ہوتا, لیکن ایکسپرٹ اوپینین لی گئی. ایکسپرٹ اوپینین کے لیے 5 لاکھ روپئے خرچ کیے گئے. وہ سب کاغذ پر ہوتا ہے, وہ 5 لاکھ روپئے بیٹی کی شادی میں کچھ اوپینین رائے کہ کوئی پولیس آفیسر کو ہم
ٹینشن فری کیسے کریں، وہ لوگ خوش کیسے ہیں؟ تو کہا گیا کہ صبح کو جب ڈیوٹی پر آئے تو آدھا گھنٹہ ان کو کہیے کہ سب لوگ اکٹھا کھڑے ہو کے ہنسے. کسی کو بات فالو کرتے آدمی ہنسے تو پیسہ کاٹتے ملتا ہے. گھر سے آ رہا ہے بیوی سے ہو کر اور نہ کیا اخبار میں سنتا ہے دنیا ایسی بناوٹی ترجیحیں بھول رہی ہے اپنے لوگوں کے علاج کی. کیا بنا رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں. سارے کی محبت سے ہو جائے، دل میں اللہ کی یاد آ جائے، راضی ہو جائے اللہ کے فیصلے پر، اپنے اللہ کو پہچانے رہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہر بار ان کو یاد کر کے درود پڑھتے رہیں اور گناہوں سے سو فیصد اپنے کو بچائے رکھیں. غریبوں کی خدمت کریں، کسی نہ کسی کی دعا میں کسی معذور کے پاس جائیں، کسی غریب کے پاس جائیں، کسی اپاہج کسی معذور کے پاس کسی چھوٹے میں جا کر تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے. آپ قسم اٹھا کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ واپس اٹھیں گے تو آپ کا دل خوشی اور اطمینان سے بھرا ہے. یہ بہت پیارا غصہ ہے. اللہ بھی راضی، ہمارا دل بھی خوش. مجھے ہر ایک کر سکتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سچے دل سے انتظار پیدا کریں کہ ہفتے میں کم ایک بار کسی نہ کسی غریب یا معذور کے پاس جا کر اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے. واقعی اتنا دل خوش ہو رہا ہے، اتنا دل خوش ہو. آپ اندر سمجھنے میں تو آپ کی آنکھوں میں میں کسی پروگرام کے بغیر کسی کچھ گھر کے توحفہ نہیں دے کوئی معذور ہو، اپنی اپاہج ہو، اپنے جھوٹوں میں پڑا ہے، جسر جسر کی چاہتا ہے، اس طرح سے مدد کرتی ہے کہ گھر میں بجلی نہیں ہے، سامنے گرم کرنے کا سامان نہیں. اکثر تو کیوں نہیں گرم نہیں ہو پاتا، ایسے بدن موجود ہے ہماری ہر طرف ستا چلیں گے میں چلے گئے جہاں ایک چیز آتے کسی کا آپریشن ہوا ہے، کوئی غریب مریض پڑا ہے، بیڈ دے میں اس کو بند کروں گندے بار نیچے بیڈ ڈال کے پڑا بس اس کے بعد جا کے بیٹھ گئے. بھائی میں صرف ایک انسان کے رشتے سے آپ کی خبریں پوچھنا ہے، کسی طرح سے اس کے بعد کو خدمت کر سکتا ہوں. آپ کا احسان ہے، کوئی بڑا اور کوئی چیز میں پیش کر دوں. آپ کے پڑھنے نہیں ہیں تو آپ بھروسہ کریں، بلکہ میں آپ کے پاس دکھا دیتا ہوں، آپ پڑھنے دے دیجیے میں بہت ہی گھر کے لا کے دے دوں. ایسا کچھ کیجیے اور کسی کو پتہ نہیں چاہیے تو اللہ نہیں کرنا. خود دیکھیے آپ کا دل ایسی خوشیوں کی لذت محسوس کرے گا تو آپ کو زندگی میں کبھی نہیں سب سے بڑی چوری کی ضرورت نہیں ہوگی. کبھی بھی آپ نے کسی بڑے معذور کو سڑک سے پار کرا دی ہوگی، ہاتھ پکڑ کے ابھی سے آئیے میں سڑک پار کرا، اس عمل سے ہی آپ کو اندر ایک خوشی کی کیسے محسوس نہیں کی کہیں یہ چیزیں اچھے خوش و خوش کریں. آپ کی والد تھکے ہارے بستر پر لیٹے، آپ اللہ میں دیکھ کر نہیں پہنچے. اب میں بڑا رہی آپ کی سب بڑا دوں آپ کی پیر بتا ہم کسی محنت کرتے ایک جملہ بیٹے کا ایک جملہ شاید باپ کو 10 سال کی عمر پر پیاز کیسے ہم لوگوں
ٹھیک ہے، اور پیشانی کا کس کر کے بھروسہ لے کر اپنی پبلک واپس آ جائیں گے. باپ آپ کے جانے کے بعد 10 منٹ تک اپنی آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کے روشن مستقبل کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور آپ اپنے کمرے میں 5-10 منٹ اپنے اس نیکی پر خوش ہو کر اللہ سے تعریف کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے گا کیسے خوشی بہت راستے بہت اس قسم کی نیکی آپ نے اخبار میں خبر پائی کسی بھی دن کہیں حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی ایسے گر گیا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ زخمی ہو گئے، لڑکی کا تنگ کر گئی، اسپتال میں داخل ہے، اور مسلم کیئر تلاشی ہے. آپ اخبار کی خبر پہنچا یہ تعلق نہ بنے. اللہ کے واسطے میں آپ سے اس بات کے موقع کی درخواست کرتا ہوں میرے مذہب پر عمل کیجیے گا اور مجھے اطلاع دونوں آپ دونوں کہیں تو اخبار میں بتائیں گے پورا اسپتال میں کہنا اسپتال میں ہے اور آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں عام تیار کر رہے ہیں، میرے کو یہ شراری نہیں ہے ایک بھائی ہوں اس لڑکی کا میری بہن اس میں ہر کسی کی لگائی ہوں اور اس سلسلے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. اور ہندو ہو یا مسلمان کس کوئی انسان آپ اس کے لیے دعا کیجیے. میرے اللہ اپنے ماں باپ کو کتنی چیزوں کی دیتی تھی، اگر نوجوان بچے ہیں کوئی زندگی اس کی چھوڑے بارہ کرے ہوئے اس کے کام کا انتظام کرنے سے اس کو صحت دینا میں آپ گھر میں بیٹھ کے دعا کریں گے، اسپتال گھر میں اس کی عبادت کریں گے، آپ کے دل میں ایسی خوشی ہوگی جو شاندار کھانا کھانے کی بات کریں. کیونکہ کھانا کھانے سے ختم ہوتی ہے، لیکن کسی غریب کو کھلا کر یا خدمت کر کے غریب کی جب تک ہمیں غریب کے پیار پر بھوک نہیں مٹے گی، چاہے وہ عبادت کریں گے، چاہے وہ ذکر سے کریں، چاہے وہ قیامت سے کریں، چاہے وہ نماز پورا کرنے سے کریں، چاہے وہ دنیا سے بچنے کے کریں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، چاہے وہ کسی غریب اور معذور کی عیادت اور خدمت کریں، کسی بیوہ کی خدمت سے کریں. جب تک وہ دل کی ضرورت و پیار ایسی کسی بڑے عمل کے ذریعے نہیں پوری ہوگی اس وقت تک ہمارا دل خوش نہیں ہے. میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں، ایک انسان ہمارے لیے مشرق ہے، صحیح تعلیم تک نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر میں جو طریقہ سیکھا ہے اس کے مطابق وہ اپنے معبود کی معبودوں کی عبادت کرتا ہے، مانا جپتا ہے، بھجن گاتا ہے، جاپ کرتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے اور غریبوں کی خدمت کرتا ہے. اس کو خوشی دے گی اگر کہ اس سے عقیدت ہی نہیں ہے. آپ بات سنیں، عقیدے کی خرابی کی جو سزا ہوگی اس کی وجہ سے جو تکلیف ہے وہ آخرت ہے، لیکن رحمان کو روحانی سکون وہ اس کو بھی ملے گا. اور ہمارا عقیدہ اگر ٹھیک بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ذکر نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، مناجات نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، غریبوں کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، پرندوں کی چیزوں کی خدمت نہیں کرتے، مچھلیوں کی خدمت نہیں کرتے، تو ہم کو روحانی سکون عقیدے کی درست ہونے کے باوجود موجود ملنے
کے مفاہیم غلط ہو گئے. وہ بہت اسلام کا جو پرانے میں جو تصورات ہیں وہ ہمیں بہت غلط ہو. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو عقیدہ میں خیال ہے تو اس کو اس کی نیکیوں کا کوئی سلا دنیا میں نہیں ہے. یہ بالکل غلط، بالکل غلط، کیونکہ ان کو ان کی نیکیوں کا سلا آخرت میں نہیں ملنے والا تو ان کو تو ان کی نیکیوں کا سلا دنیا میں ہم سے زیادہ مل سکتا. اللہ سے ہم انصاف کرتے. بہت سے لوگوں کو دیکھا عقیدہ اچھے نہیں، اخلاق اچھے ہیں، رشتوں کی خدمت کرتے ہیں. وہ اس کو ہم نے ایک معمول بنائی ہے کہ وہ بھجن بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے مالک کی شامل کر چکاتے ہیں. اس طریقے سے ان کو سکھایا گیا اور خدمت کے لیے کچھ اپنے اوپر کچھ معمول بنا دیا. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بعض لوگ بغیر کنارے کریں روٹی میں بھی جاتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے وہ ڈالتے ہیں گلے میں مچھلیوں کے رگڑ میں. بعض لوگ کبوتروں کو ڈالنے چلے، بعض لوگ چوٹیوں کے آٹا ڈال دیتے. ان کو کسانوں سے ایک روحانی خوشی ہوتی ہے اور وہ روحانی خوشی ان کے چہرے پر جھلکتی ہے اور وہیں پر کوئی دوسرا مسلمان ہوتا ہے. عقیدہ اس کا اچھا ہے لیکن کوئی جی لگا کر اس میں جان والی نماز بھی نہیں پڑی، کوئی خدمت بھی نہیں کی، اس کے چہرے پر وہ اسلام نظر نہیں ہوتا. اس لیے بڑی خوشی کا جو اصل سبب ہے ان کو سمجھے، ان کو سمجھے. مگر جو ہم مسلط ہے کوئی بیمار ہے یہ بڑی کاموں کی کرنے سے چاہے وہ عبادات کے ہیں کہ ہم کیا خدمت کے ہیں، بڑی کاموں کے کرنے سے یہ خوشی حاصل ہوتی ہے جس کی اتنی دیر سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے. اور غلط کاموں سے برے کاموں سے اپنے کو روک لینے کے لیے خوشی کا موقع آیا اور اپنے آپ سے اپنے آپ کو برباد ہو گئے. اسی وقت آپ کے دل میں ایک چندر کی محسوس ہو سونا. اللہ آج کل کے زمانے میں ایک اہم ترین موضوع بہت لوگ اس قسم میں پریشان اور کاش ہم روحانیت کو اپنے مضبوط کریں تو ہم دنیا کی قوموں کو ایک آسان، سستا اور پرسکون طرز زندگی دے سکتے. مسلمان ظاہری اعمال تو کر رہا ہے لیکن روحانیت کی کمی، روحانیت کی کمی کو دور کرنے کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ والوں کو جوڑو، ذکر سیکھو، شروع کو تصور کے راستے میں آگے بڑھو، اپنی پیاسی روح کو ملنا دو. پچھلے 100 سال سے 100 سال سے خاص طور پر ہم کہیں مل گئے. مجھے گرستی سے دوائیں نہیں وہ دکان اپنی بند ہو گئی. محنت کرنے کا جواب نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان جو دنیا میں اکثر ان کے اندر جڑی کی کمی دنیا کو نظر آئی. روحانیت کی کمی مسلمانوں میں نظر آئی اور لوگوں کا احساس ہے. ہم آپ کو بڑا نہیں کا احساس بھی بہت بات لیکن لوگوں کا احساس یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شریعت کی پابندی تو بہت ہے لیکن روحانیت نہیں. یہی تو چیز ہے جس کی شکایت کی تھی علامہ اقبال نے رسم اور خانقاہوں میں ہمارے اکابر اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بنائی تو پلاؤ کے اندر ہر یہاں دونوں بہت ہے.
وہ بلا رجنا کریں گے روح تو لاؤ. تو روحانی جو ہے نمازیں روحانی پر سستے اردو ماں باپ اور بچوں کے ساتھ سلوک روحانیت پر شان پر. یہ روحانیت جو مسلمانوں کے اندر سے نکلی ہے یہ علمی فکر ہے. سارے موجودہ حالات کا شاید سب سے بڑا سبب. اب لوگوں کو یہ ہو رہی ہے آرگنائز بیسس دو چار ایسے پڑھے لکھے میں اس قسم کے اشارات بھی کر میرا دل لگتا ہے جب اچھی صلاحیت کے نوجوان بھی ہوتے ہیں انہیں پر کام کی شاید کوئی قدر کرے. پوری دنیا کی تمام قومیں ان کے مفکرین ان کے اہل قلم ان کے رائٹر ان کے تھنکر وہ اس وقت ایک بات ہے کہ آن لائن میڈیا کے ذریعے دنیا نہیں سمجھنا ہے. آپ کو نہیں سمجھتا ہے آپ کو انہیں تو شریعت کی پابندی ہے. ایک بہت مفصل شریعت یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ فرق یہ فرق یہ فرق یہ فرق یہ فرق یہ واجب یہ واجب یہ واجب یہ مقبول یہ مقبول یہ مقبول یہ مستقبل یہ سب جو تفصیلی جگہ بننے ہیں نا چھوڑے ان سب چیزوں سے پیسے آزاد دیجیے انسان کو بس انسان دیکھنے کے لیے اچھے انسان بن کر لیے. آج کل کا یہ سرکار اور کیا کرتا ہے بہت پرکشش ہے. اس کی وجہ کیا اس کی وجہ آپ ان کو لائن برامد کریں ملا نہیں جو نہیں سکتے جاننا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں شریعت کی پابندی کرنے والے یا ان کے بھی وہ مسلمان جو شریعت کے پابند ہیں وہ بھی دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. ان کو ان کی زندگی میں زیادہ خرابی نہیں ملتی وقت کی پابندی نہیں ملتی بے نظری نہیں ملتی ہے بہت بھی ملتا ہے حسد بھی ملتا ہے تصور بھی ملتا ہے آپس کی لڑائی ملتی سننے ملتا ہے دشمنی ملتی ہے غیبت ملتی ہے ایک دوسرے کی عزتیں ملتی ہیں اور دماغ بھی چلے داڑھی میں قربانی ہے کمر میں سب کچھ ہے اور لڑائی جھگڑے میں اس سے لوگ کئی ناسک دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں اور وہ بیچارے اپنے اپنے بھی سوچتے ہیں کہ سارا زور ان لوگوں کا ہی پر ہے نا. اگر ادھر سے زور کم کر کے اچھے انسان بنانے کو زور دے دیا جاتا ہے تو یہ اچھے انسان ہے. ہماری عزت آنے کی وجہ سے ہمارے اسلام پر ادھورے عمل کی وجہ سے کروڑ لوگ اسلام سے قرآن کے محمد کے استعمال روحانیت والا اسلام اگر واقعی دنیا کے سامنے آ جائے آج کی دنیا جتنی تیزی سے اسلام قبول کرے گی مجھے لگتا ہے بعد میں کمی رکھیں گے. اس لیے آج کی دنیا روحانیت کی جس قدر پیاسی ہے اسے کہیں چھوٹ مل جائے تو وہاں پر کوئی فیسلٹی ہے تو بچے گا لوگ بن جاتے ہیں. ایوولوشن ہوتا ہے انسان کی عقل میں. ایوولوشن ایک مستقل ایک پروسیس ہے. انسان کی عقل برابر آگے بڑھتی رہتی ہے تجربات کی روشنی. انسانوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ لڑکی ختم ہو جائے گی تو خوشیاں رہیں گی. دیکھ لیا انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد زبردست دنیا کے اندر خوشحالی آ گئی. سرپلس انکم دنیا کے ملکوں کی اتنی ہو گئی کہ غریب ملکوں کو بجٹ چلایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی خوشی نہیں ہے. بہت آ گئی مگر خوشی نہیں ہے. لوگوں نے دیکھ لیا یہ بھی آ گیا مگر خوشی نہیں ہے, یہ بھی آ گیا مگر خوشی نہیں ہے, یہ بھی آ گیا مگر خوشی نہیں ہے. اب کیا سوچ رہے ہیں لوگ اور یہ سب چھوڑو روحانی کی طرف. اور روحانی کے لیے بیچارے تلاش کرتے کرتے کہاں کہاں جا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے تو آپ لوگ کچھ معلوم ہوئے اس طرح ورنہ کوشوں کا مشن بننے میں
کروڑوں لوگوں کو جس طرح روحانیت کے نام پر جنگل بنا رہے ہیں، آپ کو نہ طریقہ پتا ہو اور اس کو بھی نہیں جائیے گا. اگر آپ پورے شکل کر آپ اللہ والے کے لیے نہیں کر پاتے. آپ کو وقت ہو کروڑوں عجیب ہوتی ہے. ہوتے لوگ کتاب میں حاصل دو مہینے کتاب بہت اچھی ہے. سمجھ تو پڑھیں کتاب بہت اچھی کتاب بہت اچھی ہے. اس سے اچھے بھی کرانے کے لیے میرے پنڈت کی اتنی اچھی بات ہے کہ سنیں اور قرآن کا سمجھنے کی کوشش کرتے قرآن کو یہ نکالا ہے صرف الفاظ بنانے کے لیے نہیں آیا. اور ادھر دنیا کے خلاف سے بس ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی حاصل ہی نہیں نکلتی. اللہ کا کرم ہے کہ میں نے بہت سی جگہ کو پڑھا. روحانیت اپنا نکل لیا ہے. روحانیت میں آئے تو دیکھیے کہ اسلام کا دیکھتے لوگ پرست رہے ہیں. مسلمانوں میں روحانیت کی تلاش کم ہے، غیر مسلموں میں روحانیت کی تلاش کم ہے. برسات میں ایسے محنت بہت بگڑ گئے اور وہ خود ذکر نہیں کرتے. ان سے کہو کہ یہ خانقاہ مسلم ہے. کہتے ہیں یہ دوسرے سلسلے اچھا ہے. ہم سوچتے رہتے ہیں بہت ذکر کریں گے. محنت کی خصوصیت تو ہے کہ وہ پانی کے اندر کا حال کرنا ہے اور خوشی کرنا ہے. وہ خوشی اور نہیں کرنا کوئی بھی اس میں شمالی ہے میری محنت سے کہ میں مسلم دنیا کو جاننا رکھتا ہوں اور اپنا معلوم کی مصیبت کرنا قسم کھاتے کہتا ہوں، دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں، روحانیت کی تلاش مسلمانوں میں نہیں ہے. بہت سے مسلمان آتے ہی ہیں تو روحانیت کی تلاش یہ نہیں آتی پانی کو بند کروانے کے لیے دن بھر آتے کروانے کے لیے آتے ہیں. سب کے کاروبار میں ترقی کو بڑا کرانے کے لیے روحانیت سیکھنے کے لیے آنے والا ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کر لوگ جو روحانیت سیکھنا چاہیے بس ایک بندہ مل جائے اور میں اس کو لے کر سکھاؤں میں برباد کروں تو میری دیری میں ضرور ہے اللہ مرنے سے پہلے پوری سکھاؤں میں برباد کروں. کیا کیا میں چھپائے بیٹھا ہوں کس سے کہوں. جس کو سنا سکوں ہاں لیکن جس کو بتا سکوں ایسا کوئی نہیں. دکھ کے بننے کے لیے اللہ کا بننا دکھ کے بننے کے لیے اللہ کا بننا روحانیت کی طرف رکھو آگے بڑھو. روحانیت اپنے اندر پیدا کرو زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور اسی دنیا میں جنت کا مزہ اسی دنیا میں جنت کا مزہ. روحانیت گناہوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا بالکل نہیں. ایک گناہ ندیوں کے لیے روحانیت کو ختم ندیوں کی اور اللہ نے خاموش ایک گناہ ہوا ہے. بول نیچے ہو گئے، نگاہ صاف ہو گئے، سوچ صاف ہو گئے،
اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ایمان اچھے ہو جائیں گے، عبادات اچھے ہو جائیں گے، مزہ ہے مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے اس بات میں تبدیل کر کے پہلے والے کو روحانیت کی طرف اور تلاش سبحان اللہ وبحمدہ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کچھ تو سمجھے خدا کرے خود، کچھ تو سمجھے خدا کرے ہمیں سوچے ویران اللہ دل میں رب کریم کچھ طریق پیدا کرنا، کچھ طریق پیدا کرنا، کچھ نہیں پیدا کرنا۔ رب کریم دل سخت ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، اللہ کے سامنے کرنے لگتے ہیں اور وہ سامنے طور پر اپنے کو بڑا دیندار ہم نے دکھا رکھا ہے، اندر سے کھوٹے، اندر سے سادے، اندر سے ویران، اندر سے گندے، اندر سے سیاہ ہو گئے ہیں۔ رب کریم اپنی طرف سے ہمیں صاف کرنا، اندر سے بھی صاف کرنا، باہر سے بھی صاف کرنا۔ رب کریم حقیقی خوشی اور حقیقی خوشی کے حقیقی اسباب ڈھونڈنے کی توفیق عطا کرنا اور وہ اسباب آسانی کے ساتھ ہم کو عطا کرنا۔ اللہ اچھے سجدے، اچھے رکوع نصیب ہو جائے، اچھا ذکر، اچھی تلاوت نصیب ہو جائے۔ بار الہ ایک بار اس پورے مجمع کو ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھیں، پیار کی نظر سے دیکھیں، پیار کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ کہاں سے آ کر پڑے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی شہر نہیں، اللہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئے، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ آپ سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے تعلقات توڑ لیے ہم نے اپنے طلب خودکشی اور تمہاری حاضری، اللہ ہم نے اپنے دلوں کو ویران کر لیا، اللہ زندگی کو بے بدل کر لیا، اللہ زندگی کو تلخ و دشوار بنا دیا۔ لذیذ بنا دیجیے اس زندگی کو، بنا دیجیے اس زندگی کو اپنی یاد عطا فرما، اپنی محبت اللہ عبادت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، قیامت کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں کو منور کرنا، ہمارے دلوں کو روشن کرنا، ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنا۔ رب کریم ہم نے اللہ ہمیں اچھے تعلیم تیار کرنا، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ ولایت کے مقام تک پہنچ جائیں۔ اللہ مقربین میں شامل کر دیجیے، اور یہ دعا مانگتے ہوئے فخر کر رہا میں چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں اور بہت بڑی بات ہے، مگر ہم ایک بات کہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ غریب ماں باپ کا ایک بیٹا ہمیں جانے لگا، اس کے دوستوں میں تذکرہ ہونے لگا، اب تک کہاں پر ہوں گے؟ تو دوستوں نے کہا میں تو میڈیکل شاپ میں جاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اب اس غریب گھر کے بچے کو وشواس ہو گیا اور اس نے کہا میرے مارکس بہت اچھے آ گئے تو مجھے کیا آپ ڈاکٹر بنا دیجیے، میں ڈاکٹر بننے والا۔ اب غریب باپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا، دونوں سوچنے لگے کہ سوچنے کو کیا معلوم کہ ڈاکٹری کی پڑھائی کتنی مہنگی ہے، کیسے ہمارا بتائیں گے بچے کو ڈاکٹر؟ تو بیٹی نے کہا لیکن میرے پاس تو ضرور ہے، میں سب آپ کو ضرور سے آپ بھیجتے ہیں، اس کی فیس جمع کر دیجیے گا، پھر میں گھروں میں کام کروں گی، میں 5 گھروں میں کام کروں گی اور میں کماؤں گی اور ایک وقت کھاؤں گی اور شوہر ہوگا، میں تھوڑی سی زمین میں بیچ دوں گا اور میں اب تک 8 گھنٹے کام کرتا تھا، 12 گھنٹے کام کرتا۔
میں بھی ایک وقت دوں گا، ہم پیسے بچائیں گے دونوں کے لیے اور اپنے بچے کی خواہش پوری کریں گے. اللہ 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 آپ ہماری خواہش پوری کر دیجیے، ہمیں غریب بنا دیجیے، ہمیں اپنا دوست بنا دیجیے. اللہ 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 ہم غریب کے برتن غریب کے بیٹے ہیں. اللہ ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت غریب ہیں. اس کے لیے ڈاکٹر بننا جتنا مشکل تھا ہمارے لیے غریب بننا اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا جتنا آسان تھا اس سے کہیں زیادہ آسان کے لیے ہم سیاستدانوں کو اپنا دوست چھوڑ دینا ہے، اپنا نیک بندہ بنا دینا ہے. اپنی قدرت استعمال کر لیں گے، اپنی قدرت استعمال کر لیں گے. ہم سب کا مقدر بدل دیں گے، ہم سب کی قسمت بدل دیں گے، ہم سب کے اعمال بدل دیں گے، ہم سب کے دل بدل دیں گے. رب کریم ہم بڑی امیدوں کے ساتھ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں. باللہ بھکاریوں کی جماعت سے اکٹھا دے کر مانگ رہے ہیں. رب کریم فقیر میں بھکاری ہیں اور دنیا کی شر ہے. رب کریم دنیا کی شر آنے والی ہے. رب کریم بہت پیاری رات ہے، بہت پیارا دن ہے. رب کریم آج کے بعد سن کر برائی ہونے کی توفیق عطا کرنا. آج کے بعد درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا کرنا. آج کے بعد لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا کرنا. آج کے بعد فیصلہ کر دیجیے گا، فیصلہ کر دیجیے گا اور وہ فیصلہ ہماری بربادی کا نہ ہو، وہ فیصلہ ہماری نجات کا ہو، مغفرت کا ہو اور ہمیں تقویٰ مل جائے، روحانیت مل جائے، اس کا فیصلہ ہو. اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہم آپ کی اس وقت اجازت چاہتے ہیں اور دعا اور اجازت مانگتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ پھر بھی اللہ اپنے سامنے بھکاری بن کر ہم کو پھر بٹھا دیجیے گا، پھر بھی ہونے کی توفیق عطا کر دیجیے گا. زندگی بھر ہمیں اپنے گھر کا بنتا بنائے رکھیے، بنائے رکھیے، بنائے رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ